لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، بس اس سے توبہ کر لو، اس کی بارگاہ میں رجوع لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت گویا برسنا چاہتی ہے۔ اے بندو، تم اس کی رحمت کو نہیں پکارتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا لو، پکارو اسے، وہ بخشنا چاہتا ہے، وہ مہربان ہے، مگر بندہ ہے جو اپنے رب سے دور رہتا ہے، اپنے رب کو نہیں پکارتا، اسے ناراض کرتا ہے۔ کہ میرے مولا کا عدل ہو پھر تو جواب نہیں بننا، لیکن اس کی رحمت ہوگی تو ہم جیسے گناہگار بھی بخشے جائیں گے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ حضرت سیدنا زید بن اسلم سے مروی ہے، پہلی امتوں میں ایک شخص بڑی عبادت کرتا تھا اور لوگوں کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس بھی بہت کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے، اے میرے رب، میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب ملا، آگ۔ اس نے عرض کی، مولا میری عبادتیں، میری ریاضتیں، آگ۔ ارشاد فرمایا، تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں بڑا گناہگار، میں بڑا خطا کار، میں نے بڑے گناہ کیے، اب توبہ کیسے کروں؟ یاد رکھیں، ہمارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ توبہ تو کرو نا، سر تو جھکاؤ نا، پکارو تو اسے، وہ رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لے، اور فرمایا دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یاد رہے، جب قیامت قریب آئے گی، آج تو سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، مگر قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مانگو اپنے رب سے، پکارو اپنے رب کو، اور اپنے رب سے معافی مانگ کر اپنے نیک زندگی کی طرف آ جاؤ۔ یہ اچھی بات نہیں کہ اس رب کی نافرمانی کی جائے، اس رحمان اور اس رحیم کو ناراض کیا جائے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سنو، میرے رب کتنا رحیم ہے۔ منقول ہے، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے غم خوار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی 100 رحمتیں ہیں، اس نے ایک رحمت اہل دنیا پر اتاری ہے۔ اب تک اللہ نے ایک رحمت اتاری ہے، غور سے سنیے، اور اس ایک رحمت کی برکت کیا ہے کہ اس رحمت کی برکت سے آج جو ہمارے اندر آپس میں پیار ہے، ماں اپنے بچوں کو چاہتی ہے، باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، یہ سب اس ایک رحمت کا صدقہ ہے۔ اللہ نے 99 رحمت قیامت کے لیے بچا رکھی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کی 100 رحمتوں میں سے اس نے ایک رحمت دنیا پر اتاری تو وہ انہیں ان کی موت تک کافی ہوگی۔ اللہ عز و جل اس رحمت کو قیامت تک روکے رکھے گا، پھر قیامت کے دن اسے 99 رحمتوں میں ملا کر اپنے اولیاء کرام اور اطاعت گزاروں کے لیے 100 رحمتیں مکمل فرما دے گا۔ اتنی رحمتیں ہیں میرے رب کی، مگر اس رحیم رب کو ہم ناراض کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے دیکھا۔ آقا آنسو بہا رہے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے کہا اللہ عز و جل کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو، پھر اسلام میں بوڑھا ہونے والے کو حیا کیوں نہیں آتی؟
کہ وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے۔ کیسی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ کسی بوڑھے پر جو اسلام میں بوڑھا ہو اسے عذاب دے، مگر آقا فرماتے اس بوڑھے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی کوئی ہمارے ساتھ بڑا بھلا کرے، ہمارا خیال رکھے، ہمارا کیئر کرنے والا ہو، ہماری ضرورتیں پوری کرے، ہم کیا کہتے ہیں یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، میرا دوست ہے، کرم فرما ہے، محسن ہے۔ دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ ایک بھلائی کر لے، آپ چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو۔ جس رب کے اتنے احسان، اتنی عطائیں، وہ ناراض ہو جائے اس کی پرواہ نہیں؟ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کو میں ناراض کر رہا ہوں؟ دیکھیں عبادت کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھوں گا تو عذاب ملے گا، گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ کروں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ ایک تو ڈر کے گناہ چھوڑنا ہے نا، اور ایک یہ ہے کہ نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے مولا کا حکم ہے۔ خوف سے نہیں، پیار میں اللہ سے محبت کرنا سیکھو، رب سے پیار کرو، اپنے مولا سے پیار کرو، اور ڈر کر نہیں بلکہ اس کی محبت میں نماز پڑھو، اس کی محبت میں اس کی اطاعت کرو، تو اس کا لطف ہی اور ہے، اس عبادت کا مزہ ہی اور ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رحمت کی تو کیا بات ہے۔ ایک بار ایک اعرابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بندوں کا حساب کون لے گا؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ کہا کیا خود حساب لے گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ وہ اعرابی مسکرانے لگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے۔ بس پھر مجھے ٹینشن نہیں ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر کریم نے حساب لینا ہے تو کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرما دیتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ ایسے کریم مولا کے بندے ہیں ہم۔ سیدنا عمر بن خطاب راوی ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا۔ اس میں ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس نے ایک قیدی بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور دودھ پلانے لگی بڑی محبت کے ساتھ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اس عورت کو دیکھو اور ذرا بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ عرض کی گئی اللہ کی قسم نہیں ڈالے گی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے، یعنی اس قدر مہربان مولا ہے۔ مگر آج صبح سے لے کر شام تک اے میرے صحبت پور میں رہنے والے عاشقان رسول غور کرو، صبح سے رات تک ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مانتے ہیں یا شیطان کی مانتے ہیں؟ جو مہربان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو عطائیں دینے والا ہے اور جس نے بخشنا ہے، اس کی نہیں مانتے، شیطان کی مانتے ہیں، جو اللہ کا دشمن ہے، جو ہمارا دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مگر آج ہم اللہ کی نہیں شیطان کی مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے جناب شیطان تو ہمارا دشمن ہے، چلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دشمن کی کوئی بات مانتا ہے؟ ہم نے تو اسے دوست بنایا ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے سب سے پکا دوست بنایا ہے، کیونکہ پکے دوست کی بات تو بندہ ساری باتیں مانتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، ہمیں فرمان ہے رب کا، شریعت کہتی ہے فجر پڑھو، شیطان کہتا ہے سو جاؤ، ہم نہیں اٹھتے، فجر چلی جاتی ہے۔ کس کی مانی؟ شیطان کی۔ پھر اس اٹھنے کے بعد جب باتھ روم میں گئے، شیطان کہتا ہے کہ اس پیارے آقا کی سنت داڑھی نوچ کر گندی نالی میں بہا دو۔ ہم نے شیطان کی مانی اور میرے آقا کی سنت کو چہرے سے نکال دیا۔ اب باری آئی لباس پہننے کی، ایک طرف تو عشق یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کی سنتوں والا لباس پہنو، شیطان کہتا ہے انگریزوں والا لباس پہنو، آقا کے دشمنوں والا لباس پہنو۔ شیطان کی مانی، لباس بھی وہ پہنا، رحمان کی تو نہ مانی۔ ظہر کا وقت ہوا، نماز قضا ہو گئی، کس کی مانی؟ شیطان کی مانی۔
مارکیٹ میں گئے، دکان پر گئے، بازار میں گئے، عورتوں کو سامنے سے گزر رہی ہیں، شیطان کہتا ہے دیکھ لے، فلم دیکھ لے، گانے سن لے، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ جھوٹ بول لے، کس کی مانی؟ جھوٹ بول کر شیطان کی۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک اگر آپ گنتی کرو نا تو شاید ہم پورے دن میں ماں باپ کی اتنی نہیں مانتے، اپنے گھر والوں کی اتنی نہیں مانتے جتنی شیطان کی مانتے۔ سوچئے رحمان کو کیا جواب دو گے؟ بندے رحمان عز و جل کے مانتے شیطان کی ہو، دینے والا وہ، رزق اس کا کھاتے ہو مانتے شیطان کی ہو، ہمیں سانس دینے کے لیے ہوا اس کی مانتے شیطان کی ہو، ہمیں دنیا بھر کی نعمتیں عطا کرنے والا وہ ہے اور مانتے شیطان کی ہو۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ آج تو مان رہے ہو شیطان کی، آپ کو پتا ہے شیطان کیا منوانا چاہتا ہے آپ سے؟ مرتے وقت شیطان یہ منوائے گا، کوشش کرے گا کہ مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس دن کیا کرو گے؟ اس دن بھی مان لو گے شیطان کی؟ اور معاذ اللہ اگر کفر پر موت آ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ آج نہ ماننے کی عادت ڈالو، آج پریکٹس کرو کہ شیطان کہے نماز نہیں پڑھنی، میں نے کہنا نہیں میں رحمان عز و جل کا بندہ ہوں، میں نے پڑھنی ہے۔ شیطان کہے حرام کما لے، میں کہوں نہیں میں رحمان عز و جل کا بندہ ہوں، میں نے حرام نہیں، تھوڑا ہے مگر حلال کمانا ہے۔ شیطان کہے دیکھ لے بے حیا عورتوں کو، کر لے بے پردگی، دیکھ لے فلمیں ڈرامے، میں نے کہنا ہے نہیں میں رحمان عز و جل کا بندہ ہوں، میں آنکھیں جھکاؤں گا مگر بے حیائی نہیں دیکھوں گا۔ شیطان کہے سن لے بری باتیں، سن لے میوزک، میں کہوں نہیں میں رحمان عز و جل کا بندہ ہوں، میں حرام سننے کے لیے مولا نے کان نہیں دیے، سنوں گا تو تلاوت سنوں گا، نعت شریف سنوں گا، بری باتیں نہیں سنوں گا۔ جو بندہ شروع سے شیطان سے لڑائی لڑ رہا ہوگا نہ ماننے کی عادت ہوگی، اب جب مرتے وقت شیطان سامنے آئے گا اور کہے گا مان لے میری، کہہ دے اللہ ایک نہیں ہے، کر لے کفر، لیکن اس نے تو ساری زندگی شیطان کی نہیں مانی تھی، وہ مرتے وقت بھی نہیں مانے گا، کلمہ پڑھ کے قبر میں چلا جائے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ روز جو شیطان کی مان رہا ہے، ارے وہ تو عادی ہو گیا شیطان کی بات ماننے کا، مرتے وقت بھی کہیں مان نہ لے اور ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے، اور جس کا ایمان چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بربادی اس کا مقدر ہو جائے۔ خدا را اس نعمت کی قدر کرو، اللہ نے ایمان دیا ہے، اس ایمان کی قدر کرو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ میرے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، کہ جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو توبہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے دن پھیر دیتا ہے، اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اس پر کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ حضرت حبیب عجمی بڑے سود خور، بڑا گناہگار، ان کی عادت تھی کہ جب سود وصول کرنے لوگوں سے جاتے نا تو پیسے نہیں ہوتے تو گھر کا سامان لے آتے۔ ایک بار گئے سود لینے کے لیے، پیسے نہیں تھے کسی کے گھر میں، تو کھانے پینے کی چیزیں لے آئے اور گھر والوں کو کہا کہ کھانا بناؤ۔ جب گھر والوں نے کھانا بنایا وہ سارا کا سارا کھانا خون بن گیا، تو گھر والوں کو کہا یہ کیا ہو گیا؟ اب آپ جب سود لینے گئے تھے نا تو وہاں بچے راستے میں کھیل رہے تھے، آواز لگائی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے پیروں کی مٹی ہم پر نہ گر جائے اور ہم پر بھی اللہ کی لعنت نہ اتر آئے۔ دل پر چوٹ لگی کہ بچے مجھے برا کہتے ہیں، اور گھر آئے تو کھانا بھی خون بن گیا۔ دل پر چوٹ لگی، آپ کی زوجہ نے کہا کمبخت حرام لاتے ہو تو اس کا بننا یہی تھا، اگر میرا یہاں بھی کوئی بھائی سود کا کام کرتا ہے تو توبہ کر لے، یہ سود اللہ سے جنگ ہے، سود کا کام کرنے والا رب سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ ارے کبھی کوئی رب سے جنگ کر کے بھی جیتا ہے، تباہی مقدر ہوگی۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے سود کے 70 درجے ہیں اور اس میں کمتر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اتنا برا فعل نہ کرو، یہ کام توبہ کر لو۔ حبیب عجمی نے بھی توبہ کی، خیال آیا کہ کیا کرتا رہا میں ساری زندگی، سود کھاتا رہا، سود جمع کرتا رہا، سچی توبہ کی۔ اب جب باہر نکلے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، بچے آواز لگاتے ہیں دور ہٹ جاؤ، حبیب عجمی آ رہے ہیں، کہیں ہمارے پیروں کی مٹی ان کے پیروں پر نہ گر جائے، ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔
within a minutes, अभी तो तौबा की ना। अल्लाह की रहमत देखो, लोगों के दिलों में इज्जत डाल दी। एक शख्स सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, शराबी, हाथ में शराब की बोतल है। हजरत उमर फारूक ने देख लिया कि हाथ में बोतल है। आपने उसे रोका, कहा बताओ इसमें क्या है। वो शराबी सोच रहा था कि अगर हजरत उमर के हाथ आ गया और रेड हैंड, रंगे हाथों पकड़ा गया, शराब भी साथी है, बनना क्या है। अब ख्याल आया, तौबा करने लगा, मेरे मौला मुझे माफ कर दे। दिल ही दिल में, कोई हाथ नहीं उठाए। देखो, तौबा करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना, बस दिल ही दिल में सच्ची तौबा, नदामत, वादा अपने रब से। वो शराबी अपने दिल ही दिल में वादा कर रहा है। तो उमर सामने खड़े हैं, मेरे मौला आज बचा ले, आज बचा ले, अब नहीं पीऊंगा शराब, बस आज हज़रत उमर के सामने बेइज्जत होने से बचा ले, अब नहीं करूंगा मालिक। अपने अल्लाह से वादा किया ना, बंदा और रब का नाता था, कनेक्शन देखो। कहता है हजरत उमर से, हुजूर इस बोतल में सिरका है, शराब नहीं है। हजरत उमर ने कहा बोतल दिखाओ मुझे। अब क्या हालत होगी उसकी, उसने अल्लाह का नाम लिया होगा, रब को किस हालत में पुकारा होगा। वो शराब की बोतल निकाल कर देता है उनके हाथ में। हजरत उमर देखते हैं वो शराब की बोतल सिरके में तब्दील हो गई थी। ये है मेरा रब, वो पर्दे डालना चाहता है। हम हैं कि नहीं पुकारते उसे, नहीं मांगते उससे माफी। ऐ शराब पीने वालों, ऐ नशा करने वालों, छोड़ दो ये गंदी शराब। ये शराब तुम्हारी अक्लों को मायूस कर रही है और जहन्नम का सामान बना रही है। मेरे रब ने लानत फरमाई है शराब पीने वालों पर, मेरे आका ने लानत फरमाई है शराब पीने वालों पर। ना पियो शराब, सब्र कर लो, यहां गंदी शराब ना पियो। रब ने जन्नत में शराब तहूर तैयार कर रखी है। जो खुश नसीब जन्नत में जाएंगे वो पाकीज़ा शराब पिएंगे। ना पियो यहां गंदी शराब, और पुकारो अपने रब को, माफी मांगो उससे। अरे वो लम्हों में तकदीर बदल देता है। जो लोग ये सोचते हैं बड़े गुनाहगार हैं, एक ऐसा शख्स भी गुजरा, हदीस पाक का वाकया है, जिसका खुलासा ये है कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए। सोचने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। 99 कत्ल। एक शख्स के पास, जिसको लोग बुजुर्ग कहते थे, आलिम नहीं था वो, जाकर कहा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है। कहा कि 99 कत्ल किए, तेरी तौबा बिल्कुल नहीं हो सकती, तू बड़ा गुनाहगार। उस गुनाहगार ने कहा 99 तो हो गए, चलो सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। और उसी बंदे को मार दिया। 100 कत्ल कर लिए। अब ख्याल आया 100 कत्ल कर लिए, गलती हो गई, माफी मांगनी चाहिए। अब क्या करूं, किसी और के पास गया, कहा ऐसा करो तौबा तो कबूल हो जाएगी, फला मकाम पर नेक लोग रहते हैं, उन नेकों के पास चले जाओ, वहां जाकर रब से तौबा करो, रब करीम है, तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। 100 बंदों का कातिल अभी नमाजें पढ़ना, इबादतें करना, कोई बड़ी नेकियां करना शुरू नहीं की उसने, नेकों की बस्ती के रास्ते की तरफ चला, रास्ते ही में उसका इंतकाल हो गया। मेरे रब की रहमत देखो, रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। अजाब के फरिश्तों ने कहा हम ले जाएंगे, 100 बंदों का कातिल है। रहमत के फरिश्तों ने कहा हम ले जाएंगे, तौबा की नीयत कर ली थी, अल्लाह से सुलह की नीयत कर ली थी। अब रब की रहमत देखो, इरशाद हुआ जगह को नापो, जमीन नापो, अगर घर के करीब है तो जहन्नम के फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते ले जाएं, और अगर मेरे नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो रहमत के फरिश्ते ले जाएं। अब जमीन नापी जा रही है। रिवायतों के अल्फाज हैं, रब की रहमत भी ये चाहती थी कि इसकी बख्शिश हो जाए, जमीन को समेट दिया गया। जमीन को हुक्म हुआ कि सिमट जाओ। जो नेक बंदों की बस्ती थी, जब नापा गया, ये बंदे का लाशा उस नेक बस्ती के करीब था, हुक्म हुआ कि रहमत के फरिश्ते ले जाएं। एक गुनाह मेरा मां प्यू वेखे, मैंने उमरी मुंह ना लावे, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे, वो फिर भी पर्दे पावे। मेरा मालिक कितने गुनाह देखता है हमारे, फिर भी हम पर पर्दे डाले हुए हैं, फिर भी बख्शिश के दर खुले हुए हैं।
دنیا میں ایک بار ہمیں کسی کو ہم ستا دیں، 2 بار کسی کی نہ مانے، 3 بار کسی کی نافرمانی کریں، وہ کہتا ہے اب بات نہیں کروں گا، اب میرے سامنے مت آنا، اب مجھے منہ نہ دکھانا۔ میرے رب کی رحمت تو دیکھو، 70 سال کا بوڑھا ساری زندگی گناہ کرے، مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لے، میرے مولا اس کی بھی بخشش کر دیتا۔ کر لو توبہ، مانگ لو معافی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ توبہ تو کرنی ہے مگر عمر کے آخری حصے میں کر لوں گا، میں بوڑھا ہو کر نماز پڑھ لوں گا، میں اپنی عمر گزار لوں، ابھی تو انجوائمنٹ کے دن ہے، ابھی جوانی ہے، پھر مزے کرنے کے بعد آخری عمر میں اللہ اللہ ہی کروں گا، میں مسجد کا کونا سنبھال لوں گا۔ اے نوجوانوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تمہارے پاس کسی کے پاس اس پورے مجمع میں گارنٹی ہے تو ہاتھ اٹھائے کہ میں 1 سال زندہ رہ سکتا ہوں؟ کوئی ایک ہے یہاں پر؟ کوئی ایسا موجود ہے میرا بھائی جسے یہ پتا ہو میں 1 مہینہ زندہ رہوں گا؟ 1 مہینے کی گارنٹی بھی نہیں آپ کے پاس؟ کوئی ہے جس کے پاس 1 ہفتے کی گارنٹی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایک جانتا ہے میں صبح تک زندہ رہوں گا؟ ہائے ہائے ہائے، پتہ آپ کو صبح کا نہیں اور توبہ کیوں تاخیر کر رہے ہو؟ اگر آج قبر میں چلے گئے تو، کل قبر میں چلے گئے تو کیا تیاری کی؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ مجھے یہ تو فکر ہے میرا گھر بڑا ہو جائے، مجھے یہ تو فکر ہے میرا کاروبار بڑا ہو جائے، مجھے یہ تو فکر ہے کہ میری زمین زیادہ ہو جائے، میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ ارے ہم میں سے کس کو فکر ہے کہ میری قبر روشن ہو جائے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میں مر جاؤں تو کہیں پھنس نہ جاؤں؟ کب فکر کریں گے؟ کب جاگیں گے غفلت کی نیند سے؟ کیا نوجوان نہیں مرتے؟ کیا نوجوان قبر میں نہیں جاتے؟ ارے آپ کے ساتھ آج کوئی ہوتا ہے، کل وہ مرحوم ہوتا ہے، کیوں نہیں سوچتے کہ میں بھی مرحوم ہو جاؤں گا، میں بھی قبر میں چلا جاؤں گا؟ قبر میں نہیں آئیں گے میرے یہ دوست جو کچہریاں کر کے مجھے بری باتیں سناتے ہیں، قبر میں نہیں آئیں گے میرے یہ دوست جو مجھے فلموں ڈراموں کی طرف لے کر جاتے ہیں، قبر میں نہیں آئیں گے میرے یہ دوست جو مجھے حرام روزی کمانے کے طریقے سکھاتے ہیں، قبر میں نہیں آئیں گے میرے یہ دوست جو آج مجھے برے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنے والا جب قبر میں جائے گا، سنو، میں اس آقا کی حدیث سنا رہا ہوں جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہے اور آپ نے پڑھا ہے۔ میرے آقا فرماتے جس کا مفہوم ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ اے صحبت پور میں رہنے والے عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین، سوچئے مرنے کے بعد جس قبر میں میں نے جانا ہے وہ جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا ہوگی؟ کہ نیکیاں کر لی کہ جنت کا باغ ہوگی، ایسے اعمال کر لیے کہ جنت کا باغ ہوگی؟ یہ زندگی تو ایسی گزر رہی ہے کہ قبر جہنم کا گھڑا نہ بن جائے۔ خدا را توبہ کر لیجئے، آ جائیے، پکار لیجئے اپنے مولا کو، وہ رب بڑا کریم ہے، اس کی رحمت برسنا چاہتی ہے۔ آج یہ نیت کر کے جائیے، جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، پکی سچی نیت کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسے نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان مردود یہاں سے دور بھاگ جائے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، آقا کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ بلوچستان کے عاشقان رسول، میں نے جب بھی مدنی چینل پر بلوچستان والوں کو دیکھا، جب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آئے تو میں نے ایک بڑی اہم بات، پاپا بھی یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان والوں میں بڑا عشق رسول ہے، بڑا عشق مدینہ ہے، یہ بہت پیار کرتے ہیں اپنے آقا سے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ ارے آپ کا چہرہ تو آقا کی سنتوں والا ہونا چاہیے۔ تو آؤ، نبی سے عشق کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ چہرے پر پوری 1 مٹھی داڑھی سجانی ہے۔ آقا کی سنت داڑھی سجاؤ، جس کے چہرے پر داڑھی ہے نا
اس کے ثواب کا میٹر جاری ہے. وہ کچھ کرے نہ کرے داڑھی کا ثواب تو جاری ہے نا. امامہ سجانے والا کا تو ڈبل ثواب جاری ہے, امامے کا ثواب بھی, داڑھی کا ثواب بھی. اب میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں, وہ سوچ رہے ہوں گے یار بات تو صحیح ہے, لیکن ذرا شادی ہو جائے پھر داڑھی سجا لیں گے, تھوڑی عمر گزر جائے پھر داڑھی سجا لیں گے. اچھا چلے یہ بتائیں, قبر میں پیارے آقا کا دیدار ہونا ہے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک داڑھی والے ہیں نا, داڑھی والے آقا کی زیارت ہو اور ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی, کیسا لگے گا؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں پست کرو, اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. تو آقا کے دشمنوں والا چہرہ لے کر آقا کے سامنے کیسے جائیں گے؟ تو شاید آپ کے دل میں جواب آ رہا ہوگا کہ قبر میں تو داڑھی لے کر جاؤں گا. یہ سب کی نیت ہوگی. کس کس کی نیت ہے کہ قبر میں داڑھی لے کر جاؤں گا؟ اب کس کو پتا ہے کہ میں قبر میں کب جاؤں گا؟ وہ ہاتھ اٹھائے رکھے, باقی نیچے کر لے. کوئی ایک ہے جس کو پتا ہے قبر میں کب جاؤں گا؟ کسی کو پتا نہیں ہے. اچھا یہ نیت پکی ہے کہ قبر میں داڑھی لے کر جاؤں گا, تو اب خود طے کر لے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں قبر میں کب جاؤں گا تو پھر آج داڑھی رکھ لینا. اگر کل چلے گئے قبر میں تو آپ یہ کہیں گے میں نے نیت تو کی تھی, پتہ نہیں تھا کب قبر میں آنا تھا, اس لیے داڑھی نہیں رکھ سکا. تو عقل مند وہی ہے کہ جس کام کا پتہ نہیں اس کو آج ہی کرنا چاہیے, کہ اگر اللہ نہ کرے جلدی موت آ گئی تو داڑھی تو لے کر جاؤں, کچھ ہو نہ ہو. ایک سنت ہے یاد رکھنا جو قبر میں ساتھ جائے گی, داڑھی جو ہے یہ وہ سنت ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی. اور قبر میں کیا کام کرے گی؟ سبحان اللہ. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ قبر میں انشاءاللہ چراغ کا کام کرنی ہے. یہ داڑھی کا ایک ایک بال انشاءاللہ قبر میں نور کا کام کرے گا. اب آپ کی مرضی ہے کہ قبر میں جانا ہے اور بغیر داڑھی والا کیسے چلے گا, تو آج نیت کریں. یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے. آؤ مل کر آقا کی سنتوں پر عمل کریں, یہ مسجدوں کی ویرانیاں ختم کریں, مل کر سب نماز پڑھیں, دوسروں کو نماز کی دعوت دیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, 100 سال پرانی مسجد یہاں پر ہے. میں یہ نہیں پوچھوں گا وہ مسجد آباد کتنی ہے, وہاں فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں. افسوس تو یہ ہے ہمارے سنیما گھر, ہماری تفریح گاہیں آباد ہیں, ہماری مسجد ویران ہیں. آؤ مل کر نیت کرتے ہیں, خود بھی نماز پڑھیں گے, نماز کی دعوت کو عام بھی کریں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے, اور یہ تحریک انشاءاللہ جاری رہے گی. مسجد بھرو تحریک, مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.